شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سیکرٹری جنرل حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب کہ وہ خطاب فرمائے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بإشارته انشق القمر وكان نبيا وبين الماء والتين أبو البشر، أفضل الرسل وأجمل الرسل وأكمل الرسل وأحسن الرسل وخاتم الأنبياء، لا نبي بعده ولا رسول بعده، لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معبود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أفضل البشر محمد، أجمل البشر محمد، أكمل البشر محمد، أطيب البشر محمد، سيد الأنبياء محمد، خطيب الأنبياء محمد، رئيس الأنبياء محمد، سيد الثقلين محمد، إمام القبلتين محمد، جد الحسن محمد وجد الحسين محمد، رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد، سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد،
بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد أشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين أبو بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين عمر بن الخطاب ولي الله ووصي رسول الله ونتيجة دعاء محمد باليقين أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان بن عفان ولي الله ووصي رسول الله ورفيق محمد في الجنة باليقين أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وباب العلم باليقين اللهم صل وسلم على جميع أزواج النبي خصوصا على عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وخديجة الكبرى اللهم صل وسلم على جميع بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام ساتھی دل کی محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے سبحان اللہ میں اب جھنڈے پڑ گئے ہیں نا سارے مل کے بولیں بھائی اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں دعا کرا دوں میں تھکا ہوں صبح سے نکلا ہوا ہوں 10-15 پروگرام دن میں کیے ہیں بہت تھکا ہوا ہوں دیکھنے کی نیت ہے تو سبحان اللہ بآواز بلند سارے مل کے بولیں بھائی یہ پچھلے بارڈر والے بھی بنگلہ دیش والے سارے بولے سارے مل کے کہیں سبحان اللہ
رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اقرار ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اقرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، شریعت کا ہے یہ اقرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا گوش بن جائے، مل کے کہیں نا سبحان اللہ، دل کی گہرائیوں سے بولے، جب ان کا ذکر ہو دنیا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے، میری سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، کہیں نا سبحان اللہ، سارے مل کے بولے سبحان اللہ، میری سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، میری سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، محمد کی نبوت محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے اس کے بعد کیا کہیے، مولانا غبار راہ دیتا سرمائے چشم بصیرت ہے، کہے نا سبحان اللہ، دل کی گہرائیوں سے بولے، غبار راہ دیتا، غبار راہ دیتا سرمائے چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے اور اس کے بعد
مدینہ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو پھر ماہر، میری آنکھوں کو پھر ماہر چشمہ آب بقا کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے اور اس کے بعد کیا کہیے۔ جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کے زیر اہتمام سیرت کا دوسرا جلسہ ہے، کچھ پس منظر میں لے جاؤں گا۔ جس ماحول میں میرے آقا کی ولادت ہوئی اور جس ماحول میں میرے آقا نے بچپن گزاری، جس ماحول میں میرے آقا جوان ہوئے، ذرا چشمے تصور سے دیکھ لیں، جہالت ہی جہالت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پورے جزیرے العرب میں 15-20 لوگ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور میرے آقا نے کبھی کسی کے سامنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی 1 منٹ بھی نہیں دیا۔ میرے آقا خاموش طبع تھے، زیادہ نہیں بولتے تھے، کامیاب تاجر تھے، کام سے کام رکھتے تھے، لیکن جب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے قریب پہنچی تو میرے آقا کی زندگی میں ایک انقلاب آیا۔ حضور غار حرا تشریف لے گئے، کچھ پانی لیا مشکیزہ پانی کا، کچھ ستو لیے، بس کائنات کو پیدا کرنے والے کی ذات کا تصور کر رہے، سوچ رہے ہیں عجب تبدیلی ہے، کسی سے بات نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے ہیں غار کے اندر۔ کچھ دنوں کے بعد میرے آقا کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ گیا۔ وہ میرے آقا جو کسی سے بولا نہیں کرتے تھے، یکا یک بہت بڑے خطیب بن گئے، جو کسی سے الجھتے نہیں تھے اب سب کو ٹوک رہے ہیں۔ بتوں کی پرستش میرے آقا کو پسند نہیں آتی، یہ اونچ نیچ میرے آقا کو پسند نہیں آتی، یہ غلط کلچر میرے آقا کو پسند نہیں آتا۔ کھڑے ہوئے ہیں کبھی کسی چوک پر، کبھی کسی چوک پر، کبھی چوراہے پر، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، میرے آقا کی زندگی میں ایسا بہت بڑا انقلاب آیا کہ میرے آقا دلائل سے بات کر رہے ہیں، حکمت کے موتی بکھیر رہے ہیں، وہ امی رسول، لوگ حیران ہیں، یہ تو بولا ہی نہیں کرتا تھا، اب کیسی عجیب و غریب باتیں کہہ رہا ہے۔ میرے آقا نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، توجہ چاہتا ہو، میرے آقا نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، بچپن میں زبردستی لے گئے تھے کسی جنگ میں، لیکن میرے آقا کا اس جنگ میں کوئی رول نہیں تھا، لیکن جب سیدہ کائنات کی زندگی میں انقلاب آیا تو میرے آقا نے ہاتھ میں تلوار پکڑی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے آقا عظیم جرنیل اور سپہ سالار بن گئے۔ سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو دیکھیے، کسی کیڈٹ کالج سے، کسی ملٹری کالج سے، اور جناب عالی کسی بزنس ایڈمنسٹریشن کے ادارے سے آپ نے کوئی ڈگری نہیں لیتی، نہ کہیں سے BBA کیا، نہ MBA کیا، لیکن دیکھتے ہی آمینہ کے لال
رنگ میں بات کر رہا ہے اسی انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک آدمی آیا, اس نے کہا تو نے نبوت کی دعویٰ کی ہے, میں پہلوان ہوں, پہلوانی جانتا ہوں, دوسرا کوئی گر نہیں جانتا, اگر تو سچا نبی ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کر. سید کائنات نے فرمایا مجھے چھوڑ دو. آپ باہر آئے, اس کے ساتھ مقابلہ کیا, 2 مرتبہ سب کے سامنے اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا. یہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہوا. اور میرے آقا نے جو کچھ کہا پہلے خود کر کے دکھایا. توجہ چاہتا ہوں, آج ہماری تقریروں میں اثر نہیں ہے, سنتے ہیں مزے لے لے کر, اور جب اٹھتے ہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بات پوری ہو گئی. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی پہلے آپ نے خود عمل کیا. میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھو, اوروں سے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو, اور احادیث مبارکہ کی کتابوں کو کھولیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دن رات میں 10-15 مرتبہ نمازیں پڑھتے تھے. ہاں, علماء کرام سے پوچھو. اوروں سے کہا کہ 5 دفعہ نماز پڑھو, اور خود 15-20 مرتبہ, کبھی اشراق میں کھڑے ہیں, کبھی اوابین میں کھڑے ہیں, کبھی تہجد میں کھڑے ہیں, کبھی پوری رات گزر گئی, کبھی آدھی رات تک کھڑے ہیں. کہا گیا کہ اللہ کے رسول اتنی تکلیف آپ کیوں فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس اللہ کا شکریہ ادا کرو جس نے مجھ جیسے امتی کو سب کا سردار بنایا, جس نے یتیم مکہ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا. میرے محترم دوستو, لوگوں سے کہا نماز پڑھو تو پہلے خود پڑھی, اور آخر عمر میں جب میرے آقا تکلیف کی وجہ سے چلنے کے قابل نہیں تھے تو سہارے سے بھی آئے, سہارے سے بھی آئے, اور پاؤں مبارک اللہ اکبر کبیرہ گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے. پاؤں مبارک کے گھسیٹنے کی وجہ سے لکیر نکل رہی تھی, لیکن اس حالت میں بھی میرے آقا نے جماعت کی نماز نہیں چھوڑی. لوگوں سے کہا روزہ رکھو تو خود بھی رکھے, اوروں سے کہا کہ 1 مہینہ رکھو, اور خود تقریباً سارا سال روزوں میں, ہر روز روزہ, ہر روز روزہ, ہر روز روزہ. کبھی کبھی افطار فرمایا کرتے تھے, ورنہ روزہ ہی روزہ. اور صرف یوں نہیں, 2-2 دن, 4-4 دن, 8-8 دن, 10-10 دن, 20-20 دن. توجہ چاہتا ہوں جی. ایک روایت میں ہے کہ 40 دن تک مسلسل میرے آقا نے سونے وصال رکھا بغیر کھائے پیے روزہ. ابھی تحریک طالبان کی باری آخر میں آ رہی ہے. اگر آپ کو نعرہ لگانا تھا تو اس موقع پر شان مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے, کچھ تک بھی سمجھا کرو. میں کیا بول رہا ہوں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے محترم دوستو, سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو, اور اسے کہا کہ 30 دن, رمضان کے 30 دن, رمضان کا مہینہ روزے رکھو, اور خود روزانہ روزہ, اور 40 دن تک بغیر کھائے پیے روزہ, جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے. صحابہ کرام نے نقل اتارنے کی کوشش کی, 2-4 دن روزہ رکھا بغیر کھائے پیے, پڑ گئے بستروں میں. میرے آقا کو پتہ پڑا, میرے آقا نے فرمایا کیا کیا ہے آپ نے؟ ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی, مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے, مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی. میرے آقا نے اگر کہا تو پہلے خود عمل کر کے دکھایا. میرے آقا نے فرمایا حج کرو تو خود بھی حج کیا. میرے آقا نے فرمایا زکات دو, رزق حلال کماتے ہو کوئی پابندی نہیں, 2.5% اللہ کے راستے میں دے دو, باقی سب تمہارا ہے. حلال ذرائع سے کماتے ہو کوئی پابندی نہیں, جتنا کماتے ہو 2.5% اللہ کے راستے میں دے دو,
باقی سب تمہارا ہے. لوگوں سے تو 2.5% مانگا اور اپنے گھر میں 1 درہم بھی نہیں رکھا. سیرت کی کتابوں کو کھولو، یہ سیرت کا جلسہ ہے. اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، میرے قابل احترام علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ مغرب کی اذان ہو گئی، میرے آقا نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اقامت بھی ہو گئی، صفیں درست ہیں، میرے آقا مصلی پر ہے. میرے آقا نے نماز نہیں پڑھائی، گھر چلے گئے. صحابہ پریشان ہو گئے، اقامت بھی ہو گئی، مغرب کی نماز ہے اور آقا نے نماز نہیں پڑھائی، گھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اور میرے آقا نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو یہ عجیب واقعہ ہو گیا، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا، میں نماز پڑھانے کے لیے بالکل تیار تھا. توجہ چاہتا ہوں بھائی، پتہ نہیں یہاں کوئی آسمان پھٹ گیا اس طرف. جلوس آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ توجہ کریں. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا اور پڑھانے ہی والا تھا، اچانک مجھے بات یاد آ گئی کہ میرے گھر میں کچھ درہم اور دینار پڑے ہوئے ہیں. میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اس حالت میں تمہیں امامت کراؤں کہ میرے گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. میں نے جا کے اللہ کے راستے میں خیرات کر دی ہے، پھر میں نے آ کے آپ کو امامت کر دی. میرے محترم دوستو، میرے آقا پر نبوت کی انتہا، کہیں سبحان اللہ. مل کے بولے، سارے مل کے بولے، میرے آقا پر نبوت کی انتہا. یار ڈھیلے پڑ گئے آپ. میرے آقا پر نبوت کی انتہا، رسالت کی انتہا، شرافت کی انتہا، دیانت کی انتہا، صداقت کی انتہا، علم اور حلم کی انتہا، تدبر کی انتہا، جوان مردی کی انتہا، ہمت اور بہادری کی انتہا. میرے آقا پر عصمت کی بھی انتہا. میرے محترم دوستو، اتنے سچے تھے میرے آقا، اتنے سچے تھے. توجہ چاہتا ہوں، اتنے سچے تھے میرے آقا، اتنے سچے تھے. مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ فوت ہو گیا. اس دن سورج کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا. کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ سورج بھی آقا کے بیٹے کی موت پر ماتم کر رہا ہے. اگر کوئی 15ویں صدی کا پیر ہوتا تو بڑے قلابے ملاتا اور دکانداری خوب چمکاتا، مارکیٹ بناتا. لیکن میں سید کائنات کی صداقت پر قربان ہو جاؤں. جب لوگوں سے میرے آقا نے یہ سنا، لوگوں کو بلایا، مسجد میں جمع کیا، میرے آقا منبر پہ چڑھ گئے، اللہ کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد فرمایا، یہ سورج اور چاند کا اپنا نظام ہے، اگر سورج کو گرہن لگ گیا ہے تو اس کا میرے بیٹے کی موت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. اتنے سچے، اتنے سچے، اتنے سچے اور اتنے امانتدار کہ جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امر سے گھر سے باہر نکلے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. قرآن نے آواز دی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. میرے آقا باہر آئے، مٹی سے بھر دی ریتی بجری، میرے آقا نے مٹی پھینک دی، اللہ رب العزت نے سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچا دی. میرے آقا کو حفاظت کے ساتھ میرے اللہ باہر لے آئے. میرے آقا نے دشمنوں کی امانتیں جو گھر میں رکھی ہوئی تھی جناب حیدر کرار سے فرمایا، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، انہی کی امانتیں پڑی ہوئی ہے. کل یہ نہ کہے کہ محمد نے امانت میں خیانت کی. علی ان سب کے دروازوں پر جا کر ان کی امانتیں پہنچا کر تو بعد میں مدینہ منورہ آنا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان مصطفیٰ،
उलमा इस्लाम हजरत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो। मेरा मोहतरम दोस्तों, सैयद कायनात के सीरत का तकाज़ा ये है कि हम सच्चे रसूल के नक्शे कदम को अपनाएं। ये आपके लीडर झूठे हैं, नाराज हो गए आप। ये आप वाले लीडर झूठे हैं, मेरा आका सच्चा है। कहे हुजूर, मिलके बोलें, सारे मिलके बोले, मिलके बोले। और सैयद कायनात ने तरबियत फरमाई हज़रात सहाबाए किराम की, और अल्लाह ने ऐसी नुसरत फरमाई हज़रात सहाबाए किराम की। खुदा की कसम, जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई थी ना, हवा ने ताबेदारी की, जिन्नात ने ताबेदारी की, पानी ने ताबेदारी की, सबको अल्लाह ने हजरत सुलेमान का ताबे बना दिया। हजरत उमर के दौर को देखें, हजरत उमर के आर्डर को हवा ने भी माना, आग ने भी माना, मिट्टी ने भी माना और पानी ने भी माना। ये खुदा की कसम, जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई थी ना, हवा ने ताबेदारी की, जिन्नात ने ताबेदारी की, पानी ने ताबेदारी की, सबको अल्लाह ने हजरत सुलेमान का ताबे बना दिया। हजरत उमर के दौर को देखें, हजरत उमर के आर्डर को हवा ने भी माना, आग ने भी माना, मिट्टी ने भी माना और पानी ने भी माना। ये सैयद कायनात की तरबियत का असर था। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निजाम चाहते हैं। आप इस्लाम चाहते हैं? जी बोलते नहीं जी। आप इस्लाम चाहते हैं? जो इस्लाम चाहते हैं दोनों हाथ बुलंद करें। ये अल्लाह अकबर की सदा अच्छी तरह से बुलंद होनी चाहिए। जमीयतुल उलमा इस्लाम, जमीयतुल उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती महमूद का दूसरा नाम। अगर आप इस्लाम चाहते हैं तो सैयद कायनात के नक्शे कदम को अपनाना पड़ेगा। और मैंने तारीख में 3 उमर देखे हैं। सुभान अल्लाह। भाई मेरे मोहतरम, छोड़ दें, जिसको जहां बैठना है बैठ जाएंगे। ओ बुजुर्गो, आप अपनी जगह बैठ जाएं। सबसे ज्यादा गड़बड़ तो ये रजाकार कर रहे हैं। भाई कोई आफत नहीं आ रही, तवज्जो से सुने। मैंने तारीख में 3 उमर देखे हैं जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया। एक खत्ताब का बेटा उमर, एक अब्दुल अजीज का बेटा उमर, और एक तालिबान का रूहानी रहबर मुल्ला मोहम्मद उमर। सब कहें सुभान अल्लाह। दिल की गहराइयों से बोले। कल भी लोग उमर के नाम से चलते थे, आज भी लोग उमर के नाम से चल रहे हैं। लेकिन उमर ने जो काम करना था कर दिया। दुआ करें कि अल्लाह इस उमर की भी हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आप इस्लाम चाहते हैं तो फिर उसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मैदान में निकलना पड़ेगा। हम अगर सियासी हवाले से बात करते हैं तो दाढ़ी वाले भी नाराज हो जाते हैं। ये सियासी मौलवी हैं जी, सियासी मौलवी। इन्होंने सियासत उनको ठेके पर दे दी। भाई हम लोगों से ये कहते हैं कि हमारी मंजिल है अल्लाह की रजा। मोमिन की मंजिल क्या है? सारे मिलके बोले। ये सबक है, याद करना है। मोमिन की मंजिल क्या है? सारे मिलके बोले। मोमिन की मंजिल क्या है? अल्लाह की रजा। ये बड़े भी याद करें, छोटे भी याद करें, बूढ़े भी याद करें, जवान भी याद करें, मर्द भी याद करें, खवातीन भी याद करें। मोमिन की मंजिल क्या है? तो ये जितनी भी जमातें पाकिस्तान में काम कर रही हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा वाली जमात, नवाज शरीफ साहब वाली जमात, वली खान साहब वाली जमात, अल्ताफ हुसैन खान वाली जमात,
حضرت بخشی والی جماعت، جی ایس این والی جماعت، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں؟ بولیے جی، سارے مل کے بولیں۔ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کسی پیپلے کے سر پر قرآن رکھیں، کوئی بے نظیر کا جیالہ ہو اس کے سر پہ قرآن رکھیں اور اس سے پوچھیں آپ پیپلز پارٹی میں اس لیے گئے ہیں کہ اللہ آپ پر راضی ہو جائے، کہے گا؟ کیا بولیں تو صحیح۔ آپ کسی لیگلے کے سر پہ قرآن رکھیں، مسلم لیگ کا جیالہ ہو اس کے سر پہ قرآن رکھیں اور اس سے پوچھیں آپ مسلم لیگ میں اس لیے گئے ہیں کہ اللہ تجھ پر راضی ہو جائے، کہے گا؟ کسی ایم کیو ایم والے بندے کے سر پہ قرآن رکھیں اور اس سے کہیں کہ آپ ایم کیو ایم میں اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ اللہ آپ پر راضی ہو جائے، کہے گا؟ کسی جی ایس این والے کے سر پہ قرآن رکھیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ جی ایس این میں اس لیے گئے ہیں کہ اللہ آپ پر راضی ہو جائے، بھائی کہے گا؟ بولے جی۔ کسی ولی خان کے نمائندے کے سر پہ قرآن رکھیں، ایم پی والے جیالے کے سر پہ قرآن رکھیں اور اس سے پوچھیں آپ ایم پی میں اس لیے گئے ہیں کہ اللہ آپ پر راضی ہو جائے، کہے گا؟ خدا کی زمین پر، خدا کی زمین پر جمعیت علماء اسلام میرا محترم دوستو، طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، پاکستان بنانے والے لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ کچھ تلخ حقیقتیں ہیں، بات نکلی ہے تو عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے اور جگر قوم بھی کیسی قوم ہے، لوگ بھی کیسے لوگ ہیں، یہ بندے بھی کیسے بندے ہیں، رہبروں کو ٹھکرا دیا، رہبروں کو قبول کیا۔ خدا کی قسم، خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ سمجھتی ہے یہ رہبر کس طرح ہے قوم میں کمزور نگاہی۔ یہ حضرت مولانا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمت اللہ علیہ، بھائی ادب سے نام لے رہا ہوں کوئی ناراض نہ ہو جائے، بابا قوم ہیں۔ بابا کی بیوی کو ماں کہا جاتا ہے لیکن یہاں الٹا نظام ہے، یہاں بابا کی بہن کو ماں کہا جاتا ہے۔ بابا کی بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہ بابا قوم ہے اور وہ مادر ملت ہے۔ بابا قوم نے، مسلمانوں کے قائد اعظم نے مسلمانوں سے شادی نہیں کی، معاف کرنا یہ حقیقتیں ہیں، ہضم کرو۔ مسلمانوں کے قائد اعظم نے مسلمانوں سے شادی نہیں کی اور مسلمانوں کے قائد اعظم نے اپنی بیٹیاں مسلمانوں کو نکاح میں نہیں دی، کافروں کے گھروں میں بیاہی گئی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی داڑھی میں شراب کی بوتلیں اونڈیلی گئی۔ حضرت مدنی کے سامنے لیگ کے جیالوں نے ننگی ڈانسیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مدنی کو ہندو کا ایجنٹ قرار دیا گیا، حضرت مدنی کے حج میں اشعار کہے گئے، لیکن میں سلام کرتا ہوں اس مرد کلندر کو۔ انہوں نے کہا جو کچھ کر رہا ہے کر لو، میں تمہارا دشمن نہیں تمہارا دوست ہوں۔ سلام کرتا ہوں حسین احمد مدنی کو۔ حضرت مدنی نے فرمایا جو اپنے 6 فٹ کے جسم پر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے وہ اتنی مملکت پر اسلام کو کبھی نافذ نہیں کر سکتے۔ کون سمجھائے لوگوں کو؟ قربانیاں میرے اکابر نے دی،
اور جو 1 گھنٹے کے لیے بھی جیل نہیں گئے وہ قائد اعظم بن گئے. میرا قائد اعظم محمد الرسول اللہ ہے. ہاں ہمارے قائد اعظم کون ہے؟ بولیے ہمارے قائد اعظم کون ہے؟ سونا مل کے بولے ہمارا قائد اعظم کون ہے؟ جس کو اقتدار کی کرسی ملتی ہے جھٹ سے 4 طیارے میں سفر کر کے اسلام آباد سے کراچی پہنچتا ہے اور کراچی کے قائد اعظم کی قبر پہ آ کے سلوٹ کرتا ہے. سن لیجیے اگر ہمیں موقع ملا ہم کراچی کے قائد اعظم کی قبر پر سلوٹ نہیں ماریں گے, ہم مدینہ میں درود و سلام پڑھیں گے. کہیں انشاءاللہ, سارے مل کے کہیں, سارے مل کے کہیں. 2 قومی نظریے کے تحت لوگوں کو مروایا گیا, پاکستان بنایا گیا 2 قومی نظریے کے تحت. جھوٹ بول رہا ہوں, یہ نعرہ نہیں دیا گیا تھا. 2 قومی نظریہ کہ مسلمان الگ قوم ہے, ہندو الگ قوم ہے, ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, الگ سلطنت چاہیے, الگ حکومت چاہیے, الگ خطہ چاہیے. حضرت مدنی نے فرمایا تھا پاگلو مذہب سے قوم نہیں بنتی, قوم تہذیب و ثقافت سے, زبان سے, کلچر سے بنتی ہے, مذہب سے ملت بنتی ہے, مذہب سے ملت بنتی ہے, مذہب سے ملت بنتی ہے. یہ مولانا مدنی نے فرمایا تھا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا نہیں مولویوں کو کوئی پتا نہیں, یہ پاگل ہیں, یہ بے وقوف ہیں, مجنون ہیں, ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, ان کو کوئی پتا نہیں. ہندو الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے. لاکھوں لوگوں کو مروا دیا گیا, میری بہنوں کو, بیٹیوں کو, خدا کی قسم ان کی عصمتوں کو تار تار کروایا گیا. سنیے جب پاکستان بن گیا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تقریر فرمائی. پہلی تقریر میں کہا کہ الحمدللہ پاکستان بن گیا ہے, اب کوئی ہندو ہندو نہیں, کوئی مسلمان مسلمان نہیں, پاکستان میں رہنے والے ہندو اور مسلمان سب بھائی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. 2 قومی نظریے کا اپنے ہاتھوں سے بیڑا غرق کیا, اپنے ہاتھوں سے. میرے اکابر نے کہا تھا کہ ان سے اسلام کی توقع نہیں ہے. آپ سے پوچھتا ہوں 50 برس گزر چکے ہیں, آپ کو اسلام مل گیا؟ بولو جی, آپ کو اسلام مل گیا, انصاف مل گیا, شریعت مل گئی, امن مل گیا, حقوق مل گیا. میں لعنت کرتا ہوں ایسے نظام کے اوپر غریب کو لقمہ نہیں ملتا اور وڈیروں کو کتے دودھ پیتے ہیں. انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا ہم اس نظام کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. میرے محترم دوستو, اب کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, اللہ کرے بن جائے, لیکن ان کے ساتھ بھی یہی حشر کرو گے نا جو ہمارے ساتھ کیا ہے تم نے, یہی پگڑیاں پہناؤ گے نا ان کو. ہمیں کہتے ہیں افغانستان کی بات مت کرو, پاکستان کی بات کرو, تو ہم کہتے ہیں تم کارگل کی بات کیوں کرتے ہو, پاکستان کی بات کرو. تم کشمیر کی بات کیوں کرتے ہو, کہتے یہ فرنٹ لائن کا مسئلہ ہے, کشمیر کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے. تو میں کہتا ہوں یہ بھی فرنٹ لائن کا مسئلہ ہے, افغانستان کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر امریکہ نے افغانستان کو تباہ کر دیا تو امریکہ کے ایجنٹ تم بھی سلامت نہیں رہو گے. اسلام اس دھرتی کا مقدر ہے اور اسلام آئے گا. کہیں انشاءاللہ. سارے مل کے بولے, سارے مل کے بولے, دعویٰ سے بلند بولے. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ پر نگاہ کریں, کہیں سبحان اللہ. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے آقا محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی. دل سے کہیں سبحان اللہ. محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی. سبحان اللہ. تو عالم میں
पुराना का जी। तो और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो करो, गिरगिट तो ना बनो। और कुछ नहीं कर सकते फिर भी परिंदे की चूंच जितना काम तो करो। कितने मोटे हो, 2-2.5 मन के बॉडी बिल्डोजर बने हुए हो। बिल्डर भी नहीं, बिल्डोजर। कुछ तो करो। अल्लाह के रास्ते में निकलो। खुदा की कसम, इस रास्ते में कोई गजंद पहुंची तो जन्नत मिल जाएगी। वडेरों की चमचाखोरी करते हो, हुक्काम की चमचाखोरी करते हो, खवानीन की चमचाखोरी करते हो, हुक्मरानों की चमचाखोरी करते हो। क्या मिलेगा? रोड मिलेगा, रास्ता मिलेगा, अस्पताल मिलेगी, स्कूल मिलेगा, मैटरनिटी होम मिलेगा। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा चमचाखोरी में इंतहा कर दी तो कोई रुश्वत का पैसा मिलेगा, कोई फ्रूट की टोकरी मिलेगी, कोई खूबसूरत लड़की मिलेगी। और क्या मिलेगा? मेरे आका की गुलामी करो, जन्नत मिलेगी। कहे सुभान अल्लाह। मेरे आका की गुलामी करो, जन्नत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। दिल की मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह। हुजूर का नाम लेते हो तो इस नाम की लाज भी तो रखो। हम दर दर पे जा रहे हैं, घर घर पे जा रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह के लिए दीन की सरबुलंदी के काम से लग जाओ। हालात बिगड़ रहे हैं, अगर अब भी आप बेदार न हुए तो खुदा की कसम तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मिलकर मुत्तहिद होकर वक्त के फिरौन से टक्कर लो। क्लिंटन स्टार का फिरौन है। अल्लाह की मदद से हम इसकी अकड़ी हुई गर्दन को काटेंगे। लब्बैक 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 सबीलुना सबीलुना तरीकुना तरीकुना नारे तकबीर। सुपर पावर एक अल्लाह है। कौन है सुपर पावर? कौन है सुपर पावर? कौन है सुपर पावर? अला लहुल खल्क वल अम्र कहे सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल अम्र कहे सुभान अल्लाह। हुकूमत अल्लाह की। किसकी हुकूमत? बोले जी, किसकी हुकूमत? कहते जी आप मौलवी तो कल तक आप जमहूरी तहरीकों में हिस्सा लेते रहे, आप तो जमहूरी ज़हन के लोग थे, आपको क्या हो गया? बंदूक उठाने की बातें कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? आप तो जमहूरी ज़हन के लोग थे। हाँ, हम जमहूरी थे, हम जमहूरी हैं, हम जमहूरी रहेंगे, लेकिन जमहूरियत को हम एक शर्त के साथ मानते हैं। आप वाली जमहूरियत नहीं। आप वाली जमहूरियत यह है कि लोग जिस तरह कहें कर दो। अगर लोग कहें कि कुत्ता हलाल है तो खाओ। लोगों ने कह दिया कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। लोगों ने कह दिया कि खिंजीर हलाल है तो हलाल हो गया, शराब हलाल है तो हलाल हो गया। ये आप वाली जमहूरियत है। हमारी जमहूरियत क्या है कि लोग जो कहें करो, बशर्ते कि लोगों का वो कहा हुआ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के खिलाफ न हो। और एक शर्त के साथ हम मानते हैं जमहूरियत को, एक शर्त के साथ। हीरोइन पे बड़ी पकड़ धक्कड़ है जी। कोई पुड़िया मिल न जाए फांसी के तख्ते पर पहुंच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों को बड़ी गैरत आ गई है हीरोइन के मसले पर। शराब पर इनको गैरत क्यों नहीं आती? हीरोइन हराम है और शराब हलाल है। बोले जी, बाबा से बुलंद बोले भाई। हीरोइन पर तो इनको गुस्सा है, शराब पर गुस्सा क्यों नहीं? इसलिए भी नहीं, इनके बाप को हीरोइन पर गुस्सा है।
یہ سب امریکہ کے بیٹے ہیں نا. یہ پوسٹ کی فصل ہوتی ہے افغانستان میں. اگر پوسٹ کی فصل ہوتی امریکہ میں تو ہیروئن جائز ہوتی. یہ پیچھے کچھ اور پس منظر ہے. طالبان تو مجاہد ہیں بیچارے, وہ تو تلف کر رہے ہیں تمام فصلوں کو, لیکن کچھ علاقہ جات میں جو طالبان کے قبضے میں نہیں وہاں پر اب تک ہیروئن پیدا ہو رہی ہے. تو یہ اگر پوسٹ کی فصل امریکہ میں ہوتی تو پھر ہیروئن حرام نہ ہوتی. تمام مسلمانوں کے پاس ہیروئن بھیجتے, سب کو پاگل بناتے. اب چونکہ ہیروئن ان کے پاس ہو گئی, اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا زر مبادلہ یہاں چلا جائے گا. میں نے تو کہا طالبان سے کہ ڈٹ کے ہیروئن پیدا کرو اور ساری امریکہ بھیجو, سب کو پاگل بناؤ. قرآن میں جو صراحت سے کہا گیا وہ تو شراب کے لیے کہا گیا ہے, اور ہیروئن کو یا دوسرے نشہ آور اشیاء کو ہم اس لیے حرام سمجھتے ہیں کیونکہ شراب حرام ہے, مسکر ہے, اس میں نشہ ہے, اس لیے تمام نشہ آور اشیاء حرام ہے. لیکن ان کو جو غیرت آ رہی ہے ہیروئن پر, وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتے اور کرتے تو پہلے شراب کے ڈپو کو تباہ کرتے. ہم شراب کے ڈپو کو تباہ کریں گے انشاءاللہ. سورے مل کے کہیں, اور وقت آ رہا ہے انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی آپ شراب خانوں کو اسی طرح حشر دیکھیں گے جس طرح ملا عمر کے سپاہیوں نے قاتل اور کلدار میں کیا. ہم دارالعلوم دیوبند کے بیٹے ہیں. میں آپ سے التماس کرتا ہوں, خاص طور پر علماء کرام سے, کہ طلباء کو بزدل نہ بناؤ. ہاں, ادب سے عرض کر رہا ہوں اپنے محترم علماء کرام سے, محتممین حضرات سے, مدرسین سے, اساتذہ کرام سے, کہ جہاد سے طلباء کو مت روکو. دارالعلوم دیوبند اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ ایک طرف یہاں سے جید علماء پیدا ہوں اور دوسری طرف سے مجاہد وقت پیدا ہوں. ان کی ذہنی تربیت کرو, ان کا ذہن بناؤ, ان کو کفار کے ساتھ ٹکر لینے کا سبق سکھاؤ. یہ کل امت کے رہبر بنیں گے. اور جو ہمارے صوفی صاحبان سیاسی کام کاج کی وجہ سے ہم پر غصہ ہیں, میں ان سے بھی التماس کرتا ہوں کہ غصہ کم کرو. ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. مدارس کی حفاظت سیاسی قوت سے ہوگی, مساجد کی حفاظت سیاسی قوت سے ہوگی, علماء کی حفاظت سیاسی قوت سے ہوگی. سمرقند اور بخارا میں علمیت آپ سے کم نہیں تھی. امام بخاری کا مسکن تھا, امام بخاری کا ڈیرا تھا, لیکن انہوں نے سیاسی قوت جمع نہیں کی تو ان کی علمیت ان کو تباہی سے نہیں بچا سکی. یہ مدارس بچیں گے تو سیاسی قوت سے بچیں گے, مساجد کی حفاظت ہوگی تو سیاسی قوت سے ہوگی. اور آج میرے اکابر علماء جو چیخ چیخ کر آپ کو بلا رہے ہیں, یہ آپ کے ہمدرد ہیں, ان کا ساتھ دو, ان کے ساتھ تعاون کرو. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاد کی نیت کریں. سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں, سمجھیں اور عمل کریں. سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رہزنوں کو کرسیوں سے اتارنے کے لیے محنت کا آغاز کریں. سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کریں. سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں. سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ظالموں سے بغاوت کریں. سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں. سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انسان ذات کی خدمت کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں نے جو کچھ کہا اللہ رب العزت منظور و مقبول فرمائے. اگر زندگی باقی رہی تو کل رات انشاءاللہ گبول گوٹ میں بیان ہوگا. میں نے جو کچھ کہا اللہ رب العزت منظور و مقبول فرمائے. مورخہ 3 اگست 1999 بمقام ریکسر لائن کراچی علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو خطاب فرما رہے تھے.